میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سختی سے پکڑے گا۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سختی سے حساب و کتاب لے گا۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن انسان کے سر کے اوپر سورج آ کر رہے گا۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن سورج کی تپش اور گرمی سے لوگ تڑپیں گے۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن لوگ نفسی نفسی پکاریں گے۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی کسی کا سہارا نہیں بن پائے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹا کا، نہ بیٹی ماں کی، نہ ماں بیٹی کی، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن پائے گا۔ کسی کے لیے کسی کی مدد کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرے گا، دلیل قائم کرے گا۔ ان 4 لوگوں کو بلایا جائے گا، ان 4 لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور بڑی سختی سے سوال کیا جائے گا۔ اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ جو پہلا نمبر جو آتا ہے وہ مالداروں کا گروپ آتا ہے، مالداروں کی جماعت ہے۔ مالداروں کو بلایا جائے گا، اے مالداروں، اے اپنی دولت پر اترانے والوں، اے اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، اے اپنے پراپرٹی پر غرور کرنے والوں، اے اپنے ساز و سامان پر گھمنڈ کرنے والوں، ذرا سامنے تو آ، ذرا سامنے تو آؤ۔ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، مالداروں کو بلایا جائے گا، دولت والوں کو بلایا جائے گا۔ بہت تم اپنی دولت کی طاقت کی بنیاد پر غریبوں پر ظلم کر رہا تھا، کمزوروں پر ظلم کر رہا تھا، لاچاروں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، فقیروں پر حکم چلا رہا تھا، اپنا ڈنکا بجا رہا تھا۔ سامنے آ، کہاں چھپ کر ہے، کہاں چھپ کر کے ہو، جلدی سامنے آ۔ جب دولت والے جب سامنے آ جائیں گے تو مالدار کہے گا، دولت والا کہے گا، سب سے پہلے تو اللہ پوچھے گا، بتاؤ دولت والو، ثروت والو، مال والو، میری عبادت سے تم کو کس نے روک کے رکھا تھا؟ میری عبادت سے تم کو روکا کون تھا؟ کون منع کیا تھا؟ مالدار لوگ کہے گا، پروردگار عالم، تیری عبادت سے میری مالداری نے روکا تھا، تیری عبادت سے میرے مال نے روکا تھا، میری دولت نے روکا تھا، میرے پراپرٹی نے روکا تھا۔ اذان تو ٹھیک ہو رہی تھی، نماز جماعت سے ہو رہی تھی، لیکن میں میرے مال کے پیچھے تھا، میں اپنے مال کی حفاظت میں تھا، میں اپنے مال کو، اپنی دولت کو بیچنے کے لیے بازار جاتا تھا۔ وہ مال گواہی دے گا اور وہ مال کہے گا، پروردگار تیری پکار سن رہا تھا، اذان کی آواز ان کی کانوں تک ٹکرا رہی تھی،
لیکن یہ میرے پیچھے پڑا تھا، مجھ کو بیچنے کے لیے بازار جاتا تھا، مجھ کو جمع کرنے کے چکر میں تھا، مجھ کو سمیٹنے کے چکر میں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ دولت والا سے کہے گا، مالدار سے کہے گا، بتا سلیمان نبی سے زیادہ تو مالدار تھا، سلیمان نبی سے زیادہ تو دولت والا تھا، سلیمان نبی سے زیادہ پراپرٹی والا تھا، تو زیادہ مالدار تھا؟ نہ سلیمان نبی زیادہ مالدار تھے، تو زیادہ دولت والا تھا، نہ سلیمان نبی زیادہ دولت والے تھے۔ سلیمان نبی اتنے مال، اتنی دولت کے مالک کے باوجود بھی میری عبادت سے باز نہیں رہا، میری عبادت سے دور نہیں رہا۔ مال اور دولت پانے کے ساتھ ساتھ میری عبادت میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ تم پھر کون ہوتے ہو؟ تم کو تو تھوڑا مال دیا گیا تھا، اسی میں تم اترا گیا۔ تم کو تو تھوڑی دولت دی گئی تھی، اسی میں تم کو گھمنڈ اور غرور آ گیا۔ جاؤ، جس چیز سے تمہارا لگاؤ تھا، جس چیز سے تمہاری محبت تھی، وہی چیز تم کو اپنا ٹھکانہ پہ لے کے جائے گی۔ جاؤ، جہنم کے راستے کی طرف سے لے کے جاؤ، دھکیل دو اس کو دھکا مار کر کے جہنم کے راستے کی طرف نکالا جائے گا۔ مالداروں، اپنی دولت پر مت اتراؤ، اپنی دولت کی طاقت و قوت کی بنیاد پر غریبوں پر اور کمزوروں پر ظلم مت کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے غلاموں کی جماعت، نوکروں کی جماعت، مزدوروں کی جماعت۔ مزدوروں کو بلایا جائے گا، غلاموں کو بلایا جائے گا، نوکر اور چاکروں کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے غلاموں، نوکروں اور مزدوروں، بتاؤ میری عبادت سے تم کو کس نے روکا تھا؟ کیوں نہیں تم نے میری عبادت کی؟ نماز ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، میری پکار پر تم نے کیوں نہیں آیا تھا؟ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لوگ روزے رکھے جا رہے تھے، تم نے رمضان کے روزے میں روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ بتاؤ میری عبادت سے تم کو کس نے منع کیا، کس نے روکا؟ مزدور لوگ اور غلام کہے گا، پروردگار تیری عبادت سے میری غلامی نے روکا تھا، تیری عبادت سے میں مزدوری کی وجہ سے، ان لوگوں کے چوکھٹ پر کام کرنے کی وجہ سے میں تیری عبادت کی طرف نہ آ سکا۔ ان درباروں میں کام کر رہا تھا، مالداروں کے درباروں میں کام کر رہا تھا، میری غلامی چل رہی تھی، میں مزدور کر رہا تھا، میں نوکر تھا، میری نوکری نے، مزدوری نے اور غلامی نے تیری عبادت سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالی حجت قائم کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ فرمائے گا، اے غلاموں، اے نوکروں، بتاؤ تو صرف غلامی کر رہا تھا، مزدوری اور نوکر تھا؟ یوسف علیہ السلام نہیں تھا؟ یوسف نبی کسی کے دربار میں بھی غلام تھا، وہ بھی غلامی کر رہا تھا، وہ بھی نوکر تھا، نوکری کر رہا تھا، لیکن میری عبادت سے وہ دور نہیں رہا۔ نوکری کے باوجود بھی یوسف، غلامی کے باوجود بھی میری عبادت میں مصروف رہا، میری عبادت کرتے رہے، میری عبادت سے دور نہیں رہا۔
لے جاؤ ان غلاموں کو، نوکروں کو، دھکیل دو جہنم کے راستے کی طرف، گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور سختی سے پیش آئیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، منہ سے جواب نہیں نکلے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے فقیروں کی جماعت۔ فقیروں کی جماعت، غریبوں کی جماعت۔ فقیروں کو بلایا جائے گا، غریبوں